الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین وقال اللہ سبحانہ وتعالی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاة او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے فرما بردار، حکم ماننے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے ایسے احکامات ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں بدنی عبادت کہتے ہیں، اور بہت سے ایسے احکامات بھی ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے، جن کو مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ دونوں ہی حکم پورے کرنے ضروری ہیں، البتہ ان دونوں حکموں میں سے جو مشکل ہے وہ حکم زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ جو چیز انسان محنت سے کماتا ہے اس کو لگانے میں اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جو چیز ویسے ہی مل جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ معاشرے میں بگڑے نوجوانوں کو دیکھ لیتے ہیں، خود تو کمایا نہیں ہے، والد کی کمائی ہے، ادھر روڈ پہ کبھی گاڑی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے محنت نہیں کی، اس لیے اگر یہ جیسی چل رہی ہے چلتی رہے، ہمیں کیا لگے۔ یہی چیز جب انسان محنت سے کماتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ بڑا دیکھ بھال کے ہر چیز کو خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جہاں تم نے بدنی عبادت کرنی ہے، جہاں تم نے میری حق ادا کرنا ہے یا میرے حکم پر چلنا ہے اپنے بدن کے ذریعے سے، جیسے تم نماز پڑھتے ہو، انشاءاللہ جیسے آگے رمضان آ رہا ہے، تم روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، نفل پڑھتے ہو، جتنی بھی بدنی عبادت ہے، بعین ہی اسی طریقے سے جب میں تمہیں مالی عبادت کا حکم دوں تو اس وقت تمہارے ذمہ ہے کہ تم اس کو ادا کرو۔ اس مالی عبادت میں سے سب سے بنیادی اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرمایا ہے، 70 سے زائد مرتبہ۔ حالانکہ فرق دیکھیں کہ ایک عبادت وہ ہے کہ جو روزانہ دن میں 5 دفعہ ادا کرنی ہے نماز، اور زکوٰۃ کی عبادت وہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ وہی صاحب نصاب پر ہر شخص کے ذمہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اللہ نے اہمیت بیان کی کہ جب نماز کو اتنی اہمیت دے رہے ہو تو اس کے ساتھ ہم نے جڑی ہوئی چیز زکوٰۃ ذکر کی ہے، وہ بھی اتنی اہمیت کی حامل ہے، وہ بھی فریضہ ہے، وہ بھی جسے کہتے ہیں ارکان اسلام میں سے ہے۔ ظاہر رکن کہتے ہیں ستون کو، تو اسلام کے 5 ستون ہیں۔ پہلا شہادت لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا روزے رکھنا، اور 5واں حج ادا کرنا جس پر استطاعت ہو۔ اور یہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اللہ کے راستے میں جو صدقے کی ادائیگی ہے یا زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، یہ ان عبادات میں سے ہے کہ جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں برکت کے ذریعے سے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر کے ذریعے سے بندے کو لوٹا دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک آدمی زکوٰۃ دیتے دیتے فقیر ہو گیا، سود کھاتے کھاتے ایک آدمی فقیر ہو گیا، یہ بہت سے سنے ہوں گے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک آدمی صدقہ نکال رہا تھا، صدقہ دیتے دیتے کنگال ہو گیا، کبھی نہیں ہوگا ایسے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے باقاعدہ ذمہ داری لی ہے
کچھ اشخاص کے بارے میں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ مجھے میری ذات کی قسم فلاں فلاں لوگ میرے ذمے میں ہیں، ان کی ذمہ داری میری ہے۔ ان میں سے جیسے ایک آدمی وہ ہے جو مسجد میں بار بار آتا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، انہی میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ اللہ قسم، جو اللہ کے ذمے میں آ گیا اللہ اسے کبھی ڈوبنے نہیں دیں گے۔ صحیح طریقے سے مال خرچ کیا اور اس کا حق ادا کر دیا تو اب اس نے اپنے سارے مال کو پاک کر لیا، اب یہ بے غم ہو جائے بالکل۔ جیسے ایک شخص آئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں، اللہ کے رسول فلاں شخص کا مال ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا خشکی اور تری میں کسی مسلمان کا مال صرف ایک صورت میں ہی ہلاک ہو سکتا ہے، جب وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو۔ ایک شخص اگر مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ فرمان کے مطابق پتہ چلا خشکی اور تری میں، یعنی ظاہر ہے جو زمینی جو ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ یا تو یہ ہے یا پھر سمندری راستہ ہے، اس میں کسی کا مال ہلاک نہیں ہو سکتا الا یہ کہ وہ زکوٰۃ میں کمی کرتا۔ اور علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں اتنی احتیاط ضروری ہے کہ اگر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کی رقم کا آپ کے باقی مال کے ساتھ مل جائے گا تو وہ باقی مال کو بھی میلا کر دے گا۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معمولی عبادت نہیں ہے۔ بہرحال اصل جو میرا مقصد، اصل موضوع جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے سوالات تھے، اشکالات تھے، سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں کچھ باتیں، تو میں نے سوچا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک مختصراً کچھ مسائل جو ضروری مسائل ہیں جو لوگوں تک پہنچنے چاہیے وہ عرض کر دوں، تاکہ اکثر لوگ اس مہینے میں، نہیں تو اکثر لوگوں کا ترتیب رمضان کے مہینے میں ایک زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، تو کم سے کم کچھ موٹے موٹے مسائل سے آگاہی ہو جائے کہ بھائی کس صورت میں زکوٰۃ دینی ہے، کس صورت میں نہیں دینی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ مختصراً باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے چلیے اس بات کی طرف، زکوٰۃ یاد رکھیں اس وقت موجودہ دور میں جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ 4 چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ کسی شخص کے پاس یہ چاروں چیزیں موجود ہیں، یا کوئی 3 موجود ہیں، یا 2 موجود ہیں، یا 1 موجود ہے، تو اس شخص کے ذمے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہو جائے گی۔ اس شخص کو شریعت کی نظر میں کہا جاتا ہے صاحب نصاب، کہ یہ وہ شخص ہے جس پر نصاب پورا ہو چکا ہے، اب یہ آئندہ سال کیا دے گا؟ زکوٰۃ دے گا۔ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز، جو انسان کے پاس جو مال ہے، کیش رقم ہے، اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہے، کوئی دوسرے ممالک کی کرنسی رکھی ہوئی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے پاس موجود ہے، وہ اس کا سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز مال تجارت، ہر وہ چیز جو اس نے بیچنے کے لیے خریدی ہے وہ زکوٰۃ میں شامل کرے گا۔ اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہے وہ ہے سونا، اور چوتھی چیز ہے چاندی۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ پھر باقی کسی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اب اسی ضمن میں سمجھ لیجئے، ایک شخص کے پاس گھر ہے، اپنی رہائش گاہ ہے، اپنا گھر اللہ نے اسے دیا ہے، لیکن چونکہ وہ اس میں رہتا ہے، نہ وہ مال تجارت میں آئے گا، نہ وہ کیش میں آئے گا، نہ سونے میں آئے گا، نہ چاندی میں آئے گا، وہ اس کے اوپر اس نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ گاڑی رکھی ہوئی ہے، موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے اور استعمال کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی یہ 4 چیزیں ہیں۔ ہر وہ چیز جس کو، خصوصاً اس بات کو سمجھیے، ہر وہ چیز جس کو آپ بیچنے کی نیت سے خرید رہے ہیں تو اب اس کی زکوٰۃ بھی ایک شریعت کہتی ہے آپ کے ذمہ فرض ہے۔ پھر اس کی تفصیل آگے آئے گی، کیا بیچنے کے لیے کیا نہیں، وہ پھر میں عرض کروں گا۔ فی الحال مختصراً یہ کچھ باتیں جو سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے۔ اسی طریقے پر جو دوسرا مسئلہ ہے کہ اب دیکھیں ایک آدمی مثال کے طور پہ سگریٹ کی ڈبی خریدتا ہے بیچنے کے لیے، آیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس حوالے سے شریعت نے ایک نصاب مجھے اور آپ کو دے دیا
کہ بھئی اب دیکھا جائے گا اتنی رقم تک اگر وہ پہنچتی ہے تو پھر تو زکوٰۃ فرض ہے، نہیں پہنچتی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سگریٹ کی ڈبی اس لیے دیا، مثال دے رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ٹھاک مہنگا ہو گیا، 500 روپیہ اس کی ڈبی ہے، تو ایک نے خریدا اور میں اس کو بیچوں گا تو آیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت نے ایک نصاب دیا ہے، شریعت نے کہا اس حد تک جانا ہے، اس سے آگے جاؤ گے یعنی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، نہیں جاؤ گے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ وہ حد کیا ہے اس کو ذرا غور سے بہت دھیان کے ساتھ سمجھیے گا۔ اس دور میں 52.5 تولے چاندی کے بقدر جس شخص کے پاس کیش رقم، مال تجارت، سونا یا چاندی، ان چاروں میں سے چاروں، تینوں، دونوں یا کوئی ایک کسی کے پاس موجود ہے، اس کے ذمے پھر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ آئندہ سال، 1 سال گزرنے کے بعد کیا ہو جائے گی؟ اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ یعنی ان چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی کتنی رقم کو پہنچے؟ 52.5 تولے چاندی۔ اب اس کی میں رقم بھی بتا دوں، کیونکہ وہ اس دن میں بتا رہا تھا تو وہ ذرا پھر کل میں نے باقاعدہ اس کے بارے میں یعنی پوچھ گچھ کی۔ آج کل کا ریٹ جو ہے وہ ہے 1,15,000 کچھ روپے، یعنی 1,15,200 یا 300 روپے ہے۔ کسی شخص کے پاس 1,15,300، 400، 500 تک کی رقم موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے، تو اب یہ شخص صاحب نصاب ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ 1,15,000 سے کچھ اوپر رقم۔ اب اتنی اس حد تک تو آسان ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ میں نے رقم بھی بتا دی ہے کہ 1,15,000 روپے ایک شخص کے پاس آ گئے۔ اب میں اس کی تھوڑی تفصیل بیان کروں گا کہ کوئی بھی مرد یا عورت صاحب نصاب بنتا کب ہے؟ سب سے پہلے مرد جو ہے وہ بنتا ہے جب اس کی جاب لگ جائے یا کاروبار شروع کر دے، دکان لے لی اور اس میں تقریباً 2 لاکھ کا مال ڈال دیا، بیچ میں 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا اس نے مال ڈال دیا۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اس ڈیٹ کو وہ اپنے پاس قمری اعتبار سے، شمسی اعتبار سے نہیں، قمری اعتبار سے وہ اس ڈیٹ کو لکھے گا۔ آج جیسے میرے خیال میں 16 شعبان ہے، تو 16 شعبان ہے تو 16 شعبان 1444 ہجری اپنے پاس نوٹ کر لے، بس فی الوقت اس نے اتنا کام کرنا ہے۔ عورت کب صاحب نصاب بنتی ہے؟ جب اس کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، جب اس کے ہاتھ میں سونا آ جاتا ہے کہ ہاں یہ لو بیٹا یہ آپ کا سونا ہے۔ اب وہ اپنے پاس وہ ڈیٹ لکھ لے کہ بھئی فلاں تاریخ کو میرے والد صاحب نے مجھے، شادی کی ڈیٹ ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی مرد ایک اور طریقے سے بھی صاحب نصاب بنتا ہے، یہ تو میں نے کہا نا جاب آ گئی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا۔ ایک اور طریقہ مرد کے پاس کیا ہے، وہ عورت کے پاس بھی ہے، وراثت۔ جس دن والد صاحب کا انتقال ہوا ان کی وراثت شفٹ ہو جائے گی اس کی طرف، اگرچہ بٹوارا نہیں ہوتا، بانٹتے بعد میں، لیکن اپنے پاس وہ نوٹ کر لے گا ڈیٹ کہ بھئی میرے والد صاحب کا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، قمری تاریخ کے اعتبار سے فلاں ڈیٹ کو انتقال ہوا تھا۔ یاد رکھیں وراثت اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن باپ کا سانس نکلا ہے۔ آپ کی یا میری مرضی تک نہیں ہوتا کہ بھئی ہم تو بس یہ ایسے ہے ویسے ہے، نہیں، ایسی یہ کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اس پر بہت دفعہ بات عرض کی ہے، یہ بہت خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر بھی سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور وراثت تقسیم ہی نہیں کرتے، وہاں سے واویلے ہو رہے ہیں، ابھی تو والد کا 40واں نہیں گزرا، تم وراثت کی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ کا حکم یہ ہے، میری مرضی تھوڑی چلے گی کہ میں، چونکہ میں نہیں چاہتا وہ ہو، لوگ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے ہاں ایک آخری لفظ یہی نکلتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگ تو آپ پھر خوش کرتے رہیں، ساری زندگی لوگوں کی باتوں میں لگے رہیں، لوگ تو ہمیشہ سے بولتے آئے ہیں، ہمیشہ بولتے رہیں گے۔ نبی کو نہیں جب معاف کیا ہے نا، نبی کو، تو مجھے اور آپ کو کوئی معاف نہیں کرے گا، یہ ذہن میں بٹھا لیں ہم سب۔ تو کیوں نہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائیں کہ نہیں بھائی ایک معاملہ ہے، یہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے 3 دن تعزیت کے، چوتھے دن شروع ہو جائے، 10ویں دن ہو جائے، سال، ابھی تو سال نہیں گزرا والد کی موت کا، ابھی تو سال کے بعد پھر سوچیں گے اس معاملے میں۔ اس قسم کی فضول قسم کی باتیں لوگوں کے منہ سے نکلتی ہیں، بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، اچھے بھلے سمجھدار لوگ۔ تو مرد کب مالک بنا؟ یا تو جاب لگ گئی یا کاروبار شروع کر دیا یا اس کے ذمے اس کو وراثت مل گئی، وہ ڈیٹ لکھ لے گا اپنے پاس۔ عورت کب مالک بنتی ہے؟ جب اس کے پاس سونا چاندی آ گیا یا اتنی رقم اس کے پاس آ گئی 1,15,000 کے قریب، تو اب وہ ڈیٹ لکھ لے کہ اس ڈیٹ کو اب میں نے لکھ لیا۔ لکھنے کے بعد اب اگلے سال 16 شعبان تک، یعنی 16 شعبان آج ہے نا مثال، تو
کل مغرب سے لے کر آج مغرب تک یہ میرے پاس 24 گھنٹے ہیں. ان 24 گھنٹوں میں دیکھوں گا کہ میرے پاس کیا کیا موجود ہے. مطلب 1,15,000 روپے تو میرے پاس پچھلے سال موجود تھا. تو اب اس دوران یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی ایک روپے کا حساب لگے، ہاں 1,000 روپیہ وہاں سے آئے گا، 1,000 روپیہ یہاں سے آیا، نہیں. شریعت کہتی ہے اس سال پورے میں جو آیا گیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اعتبار کب ہوگا؟ آئندہ سال شعبان 16 شعبان کو مغرب کے بعد سے لے کر اگلی مغرب تک تمہارے پاس یہ ٹائم ہے. اس ٹائم میں اب اپنے پاس دیکھو، سارے ایسٹ اپنے دیکھو، بینک اکاؤنٹ کھولو، اس میں دیکھو کتنی رقم موجود ہے. اپنے ہاتھ میں دیکھو، بٹوے میں 1 روپیہ جو جسے کہتے ہیں، وہ بعض لوگوں نے کھانا رکھا ہوتا ہے جس میں کھلے پیسے ڈالتے ہیں، وہ بھی سارے باہر نکالو، بٹوے کی ساری رقم باہر نکالو. سونے کا ریٹ آج کی تاریخ کا پتہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ 10 سال پہلے لیا تھا تو 1 لاکھ میں تھا، آج جو ہے نا اس کی قیمت 10 لاکھ بنتی ہے. تو 10 سال پہلے کا اعتبار نہیں، آج کی ڈیٹ کا اعتبار ہوگا. آج کیا ہے سونے کی مارکیٹ، سونا کتنے میں بک رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ سارا ایسٹ جب آپ نے نکالا تو اب آپ کو پتہ چلا کہ اس سال میرے پاس مثال کے طور پہ 3 لاکھ روپیہ موجود ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب 3 لاکھ کو 40 پہ تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 7,500 روپیہ. تو اس کو پھر لکھ لیں گے کہ اس سال 16 شعبان کو میں نے زکوٰۃ نکالی تھی اور میرے پاس 7,500 روپیہ میرے پاس میرے اس سال کی زکوٰۃ ہے. اور لکھ کے رکھ دیں کہ 7,500 روپیہ میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے. اب دینا نہ دینا وہ پھر ایک آگے اگلا مرحلہ ہے. اسی دن دے دیں بہت اچھی بات ہے، اس دن نہیں دے سکتے اگلے مہینے یکم پہ دے دیں بہت اچھی بات ہے. وہ ایک شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن ظاہر ہے انسان کی زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، جتنی جلدی ہو سکے ادا کر لیں. یہاں تک میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آیا ہو. بہت آسانی کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی کہ بھئی اس سال آپ پہ یہ زکوٰۃ بن چکی ہے. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ اس کے ضمن میں سمجھ لیں. ایک شخص کے پاس آج کی ڈیٹ میں آ گئے تھے پچھلے سال 1,20,000 روپے. 2-3 مہینے بعد اس شخص کو ایک دم سے نقصان ہوا اور اس کے پاس ٹوٹل 10,000 روپے رہ گئے. اب وہ جو ڈیٹ اس نے لکھی تھی نا، وہ ڈیٹ جا کے گھر میں ٹالیں، کیونکہ میں اب صاحب نصاب نہیں رہا. اب دوبارہ جب بنوں گا اس ٹائم پہ وہ ڈیٹ لکھ لے دوبارہ سے. دوسرا مسئلہ سمجھ لیں، 16 شعبان کی مغرب سے 15 شعبان کے یعنی گزر گیا مغرب سے لے کر آج مغرب تک میرے پاس کتنی رقم موجود ہے. اس لیے یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ کل میرے پاس کہیں سے 4 لاکھ روپے آ گیا، اچانک سے میرے پاس 4-5 لاکھ روپے آ گیا. تو آیا میں اس کو بیچ میں شامل کروں گا؟ تو میں نے اسی بات کو ذہن میں رکھنا کہ 16 شعبان کی دن آپ کو دیکھا جائے گا آپ کے پاس کتنی رقم موجود ہے. اگر تو کروڑ روپیہ بھی آ گیا تو وہ بھی بیچ میں شامل کرنا پڑے گا. اور اللہ نہ کرے کہ مال کم ہو گیا ہے، 3 لاکھ تھے، 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ کل اچانک آپ کو دینا پڑ گیا تو وہ 1 لاکھ نکال کے آپ زکوٰۃ نکالیں گے. پھر اس میں بہت اہم چیز، قرضے کو منہا کرنا پڑے گا. جو قرضہ آپ نے دینا ہے وہ قرضہ منہا کریں گے، نکالیں گے. ہاں بھئی فلانے کا 20,000، فلانے کا 40، فلانے کا 30. ظاہر ہے وہ تو ہم نے کوشش تو یہ ہے کہ مر جائیں اور مرنے کے بعد بھی اگر مطالبہ ہو جائے تو تب بھی کوئی دے، نہیں تو کوشش یہ ہے کہ نہ ہی دیں، نہ ہی ہم اس کا معاملہ حل کریں. یہ ہم سب کی ایک کوشش رہتی ہے، کیونکہ معاملات کے اعتبار سے ایک مسلمان آدمی چاہے دیندار ہے، چاہے بے دین ہے، چاہے نمازی ہے، چاہے حج کرنے والا ہے، زکوٰۃ والا، جو بھی ہے، معاملات میں ہم اس وقت زیرو پہ چل رہے ہیں. جو معاملات ہمارے ارد گرد چل رہے ہیں وہ زیرو پہ ہیں. قرض کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے قرض بھی اس دنیا میں آیا تھا تو میں نے کسی سے قرض لیا تھا. اب کچھ دیگر مسائل آئیں گے تو وہ میں پھر آپ کے سامنے عرض کر لوں. اچھا جی، بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے جی ہم تو 20 سال پہلے یہ معاملہ تھا اور ہمیں کسی نے اس وقت نہیں بتایا تھا کہ آپ ایسی تاریخ لکھیں. اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ بھئی آپ کو بھی تکلیف، آپ نے بھی تکلف نہیں کیا یا تکلیف نہیں اٹھائی کہ کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ حضرت ہمیں بتائیں زکوٰۃ کہ کیا کریں، کیا معاملہ کریں. پوچھنا چاہیے نا یہ مسائل. بھائی میری شادی 20 سال پہلے ہوئی، لڑکی کے پاس بھی آ گئے سونا، آپ کے پاس بھی اتنی آ گئی، یا 10 سال پہلے آئی، تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا. اب اگر آپ بالفرض، آج کل تو ایسا مسئلہ ہے کہ موبائل پہ آپ وہ تاریخ ڈالیں گے نا تو آپ کو اسلامی ڈیٹ آپ کو مل جائے گی. بالفرض وہ بھی ذہن میں نہیں ہے تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو تاریخ ہی نہیں یاد کہ کب صاحب نصاب بنا تھا
وہ شخص سب سے پہلے یہ کام کرے کہ 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ التوبہ کی نیت سے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے، کہ گرائے کہ اے اللہ تیرا اتنا بڑا حکم تھا اور میں اس کو پورا کرنے میں اتنی میں نے کوتاہی کی، میں تاریخ تک نہیں لکھ سکا، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اور اب وہ اپنی طرف سے ایک تاریخ متعین کر دے، جیسے اکثر لوگوں نے یکم رمضان رکھی ہوتی ہے۔ یہ جو یکم رمضان اکثر لوگوں نے رکھی ہوتی ہے نا، یہ اس وجہ سے رکھی ہوتی ہے کیونکہ ان کو اپنی تاریخ یاد ہی نہیں ہوتی۔ جن کو یاد ہوتی ہے تو وہ اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، محرم میں بھی آتا ہے، وہ سفر میں بھی آتا ہے، ربیع الاول ربیع الثانی، پورا سال ظاہر ہے گزرتا ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی بات، اپنے پاس ریٹن میں آپ کے پاس تاریخ موجود ہونی چاہیے۔ اتنا زیادہ ہلکا نہ لیں، لم سم ایسے دیکھتے ہیں، دیکھ کے ہاں اس سال کی زکوٰۃ نکال دیں۔ آج میں ایک جگہ پہ تھا، وہ دکاندار تھے، دکان تھی ان کی، تو اب چونکہ انہوں نے بھی اپنا ٹائم رمضان رکھا ہوا ہے، چلو ایک اچھی چیز ہے، لیکن وہ اب کیا کر رہے تھے، وہ ہر چیز کو باقاعدہ لکھ رہے تھے اپنے پاس اور حساب لگا رہے تھے کہ بھئی یہ اتنے میں بیچنی ہے، چونکہ قیمت خرید نہیں ہوتی، قیمت فروخت ہوتی ہے، تو اتنے میں بیچنی، یعنی پورا ایک حساب کر رہے تھے کہ یہ 15 دن یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ حساب کرتے رہیں گے، کیونکہ رقم رمضان کو دینی ہے، تو اس دوران جو جائے گا وہ بھی لکھتے رہیں گے، اور یکم رمضان کو ہمارے پاس فکس ایک اماؤنٹ آ جائے گی کہ بھئی یکم رمضان کو اتنی زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیں دنیا جہان کے فطور ہم لوگ لکھنے پہ آ جائیں تو لکھتے ہیں، تو یہ اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے، اس کو اتنی کوتاہی کرنا یہ انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے، جو اکثر لوگوں کا پوچھتے ہیں کہ بھئی مولوی صاحب آپ نے تو 52 تولے چاندی کو نصاب بنایا ہے، اور ہم نے تو ہمیشہ اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا، جس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ سنا ہوگا بھی آپ لوگوں نے بھی ایسی چیز سنی ہے تو میں بیان کروں، نہیں سنی تو پھر تو اس حوالے سے ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ شریعت یہ کہتی ہے جس شخص کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اب ایسے شخص کے ذمے صرف سونے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن عام طور پہ اس وقت اس ماحول میں ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہو اور کچھ کیش رقم موجود ہی نہ ہو، الا ماشاء اللہ کوئی ایسی خاتون یقیناً ہو سکتی ہے کہ جس بیچاری کے پاس سونا ہے، 5-6 تولے سونا ہے، اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایسے خاوند بھی ہوتے ہیں، قسم اٹھائی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی ان کو خرچے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دینا، تو اس بیچاری پر پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ باقی 1 تولہ بھی اس دور میں کسی کے پاس ہے تو 1 تولے پر بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کس صورت میں؟ جب اس کو ہم چاندی میں کنورٹ کریں گے، تو جب چاندی میں کنورٹ کریں گے نا تو خود بخود آپ کے سامنے قیمت آ جائے گی کہ 1 تولے سونے کی قیمت 1 لاکھ سے تو یقیناً 1.20 سے بھی اوپر ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ ادا ہی نہیں کر رہے، لوگوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں، خواتین ہیں گھر میں سانپ بن کے بیٹھی ہیں، مرد ہے وہ بھی سانپ بن کے اس کو بٹھایا ہوا ہے، اس کو اس جگہ سے نہیں لانا۔ پھر اگلا مسئلہ لوگوں کے جی ہمارے استعمال میں ہے، تو یہ دیکھیں نا جی ایک چیز استعمال میں ہو، شریعت نے کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ کے استعمال میں ہو تو پھر ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے۔ سونا چاندی اگر استعمال میں ہے تب بھی، اگر استعمال میں نہیں ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نے مسائل گھڑے تھے، کس دور میں گھڑے تھے، تو بس اس دور سے چلے آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم لوگ پوچھیں، اور ہم لوگوں کو بھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم لوگ بیان کریں، دو طرفہ کمی ہے۔ تو یہ اس مسئلے کی بھی وضاحت ہوگی۔ اب ہر مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، جو میں نے عرض کر دیا نا شروع میں، آپ 1 روپے پر دیکھیں کہ ہر مال پر 1 سال گزرے گا تب زکوٰۃ دوں گا، ایسے آپ پاگل ہو جائیں گے، نہ آپ زکوٰۃ دے سکیں گے، بلکہ دماغ آپ کا خراب ہو جائے گا، کسی کو مرنے پہ آ جائیں گے۔ یہ حساب خودارہ نہ کیجیے گا کہ ہر روپے کا حساب کرنا ہے، نہیں، ایک ڈیٹ لکھ دی، اس سال میں جو آ رہا ہے جا رہا ہے، آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، اگلے سال اس ڈیٹ کو دیکھا جائے گا بھئی اس شخص پر کتنی زکوٰۃ ہے، کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، اگلے سال دیکھا جائے گا۔ پھر ہمارے گھروں میں ایک مسئلہ ہے، عورت کے پاس یقیناً سونا موجود ہوتا ہے لیکن زکوٰۃ ظاہر ہے شوہر دے گا یا بیوی دے گا، عورت کا تو یہ کہنا ہے کہ بھئی میرے پاس تو اتنی رقم ہے نہیں کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، تو پھر میں اس کی کیا صورت کروں۔ تو دیکھیں
عام طور پہ گھروں میں تو شوہر ہی عورت کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن عورتوں کو یقیناً یہ ترغیب دینی چاہیے کہ بھئی دیکھیں سونا آپ کی ملکیت میں ہے، یہ آپ کی چیز ہے، تو زکوٰۃ بھی آپ کو دینی چاہیے۔ وہ کہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ پیسے اتنے تو نہیں ہوتے، 2-4 ہزار روپیہ ہوتا ہے ہر وقت، تو ان سے کہیں بھائی شریعت کی طرف سے حکم تو یہ ہے کہ جس نے رکھا ہوا ہے نا وہ اس کو توڑوا کے دے۔ لیکن یہ الحمدللہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، اللہ کا شکر ہے، کہ خامند ہی اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں، ادا ہو جائے گی، وکالت لے لی جائے، اس سے کہہ دیا جائے ٹھیک ہے بھائی سونا یہ آپ کی ملکیت ہے لیکن زکوٰۃ اس کی میں دوں گا، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس کے ذہن میں یہ یقیناً بات رکھنی چاہیے کہ بھئی دیکھیں مسئلہ تو شرعی طور پہ یہی ہے کہ بھئی اس سونے کو رکھا ہوا ہے تو شریعت کہتی ہے جو چیز بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ جان دی ہے اس کا حق ادا کرو، مال دیا ہے اس کا حق ادا کرو، نہیں کرو گے تو پھر میں نے شروع میں روایت سنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے، 1 روپیہ بھی اگر آپ نے زکوٰۃ کی رقم کا بیچ میں مکس ہو گیا نا آپ کے سارے مال میں، وہ سارے مال کو ناپاک کرے گا۔ زکوٰۃ یہ جو ہے نا یہ مال کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو قلعوں میں بند کر دو زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ ظاہر قلعہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ یعنی ایک بالکل حصار ہو جاتا ہے، آپ اپنی مرضی سے کوئی نہ اندر آ سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے، تو لہٰذا اللہ کے رسول نے یہی فرمایا جب تم یہ کرو گے زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو قلعوں میں بند کر دو گے، اب تمہارا مال ہلاک نہیں ہوگا، اب یہ ذمہ داری اللہ کی ہے۔ تو ظاہر ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ بھئی میں اللہ کی ذمہ داری میں آ جاؤں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام کرے، یہ ضروری کام ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال کا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کسی کو زکوٰۃ دیں گے تو اس کو باقاعدہ ملکیت دیں گے کہ بھئی یہ ہے، یہ آپ کا ہے، جو چاہے کرو، سمندر میں پھینکو، دریا میں پھینک دو، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، یہ آپ کی چیز ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیں مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ کیوں نہیں لگتی؟ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ مدرسے کی بلڈنگ پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ مدرسہ بھی وقف ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے پھر اس معاملے کو بھی ذرا دیکھ لیا کیجئے۔ بعض لوگ یعنی بغیر تحقیق کے، بغیر کچھ کیے مساجد میں زکوٰۃ کی رقم دے کے جاتے ہیں، نہیں ادا ہوگی، کیونکہ آپ نے کسی کو مالک ہی نہیں بنایا۔ تملیک ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں ایک دیگ میں نے بنوائی ہے جی زکوٰۃ کی نیت سے، تو آیا میں جا کے کھلوا دوں؟ نہیں کھلا سکتے آپ ایک دیگ بنائیں اور کسی غریب فقیر کو کہیں بھائی یہ لو، یہ تمہاری دیگ ہے، جو مرضی کرو اس سے۔ اس نے کہا، اس کو ظاہر ہے اس نے دیکھا، اس نے کہا یار یہ آدمی کتنا اچھا ہے، آئیں آپ بھی میرے ساتھ کھائیں، آپ بھی کھا سکتے ہیں پھر، کیونکہ آپ نے ملکیت بدل گئی۔ شریعت میں ملکیت بدلنے کا اعتبار ہوتا ہے۔ آپ نے مالک، اب پہلے آپ تھے، مالک کسی اور کو بنا دیا، اب وہ مرضی ہے جو بھی کرے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ 1-2-3 دیگیں چڑھا دیں، چڑھا کے بانٹ کے آ گئے پورے بازار میں۔ آپ نے مالک نہیں بنایا۔ سمجھ میں؟ آپ باقاعدہ کسی چیز کا مالک بنائیں گے، اس کے بعد پھر معاملہ حل ہوگا۔ تو یہ تملیک کی صورت یہ بہت ضروری ہے۔ پھر زکوٰۃ کے لیے کیش دینا ضروری نہیں ہے۔ کوئی کسی کو راشن دلوا سکتا ہے، راشن دلوا کے، چونکہ اس کی ملکیت ہے نا، تو راشن دلوا کے دے دے، ہاں بھئی آپ استعمال کریں۔ بعض لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں بیچارے کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور خود جو ہے نا وہ نشے میں مست ہو گیا، نشے کرتا ہے، تو ایسے گھروں میں تو خصوصاً راشن ہی ڈلوانا چاہیے۔ خواہ مخواہ میں پیسے دے کے آپ کو پتہ ہے اڑا دے گا، تو پھر پیسے وغیرہ نہیں دینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ میں ترجیح کس کو دی جائے؟ سب سے پہلے یہ بہت بہت بنیادی چیز ہے، زکوٰۃ میں ترجیح کس کو دی جائے؟ ظاہر ہے کسی شخص کی زکوٰۃ نکلی مثال کے طور پہ 20,000 روپیہ، 20,000 روپیہ زکوٰۃ آ گئی، اس نے دیکھ لیا، اب وہ بیچارہ دیکھتا رہے یار 2,000 روپے سب کو دوں گا تو کسی کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا ہی ہے، تو کیوں نہ میں کوئی اس کی اچھی ترتیب بناؤں۔ سب سے پہلا حق شریعت نے رکھا ہے اپنے رشتہ دار، ڈھونڈیں اپنے رشتہ داروں کو، ایسے یقیناً آپ کو ملیں گے کہ بھئی جن کے پاس بیچاروں کے پاس اس وقت اس ہن حالات میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو نمبر ہوتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہاں رشتہ دار الحمدللہ سارے کھاتے پیتے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ باہر کی طرف جائیں، پھر شریعت کہتی ہے کسی دیندار کو ڈھونڈو، بے دین کو بھی دو گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بات واضح ہوگی۔ لیکن اس میں پھر دیکھا جائے، پھر اسی طریقے سے مساجد ہیں، مساجد نہیں، مدارس میں پڑھنے والے طلبہ جو مسافر ہوتے ہیں، چونکہ اس میں پھر آپ مالک بنا دیتے ہیں، تو پھر وہ ہیں بہترین مصرف ہے۔ تو یہ ایک پوری ترتیب ہے، اس ترتیب کے ساتھ چلی جائے۔ پراپرٹی کے حوالے سے سمجھ لیجئے، بس یہ آخری 1-2 مسائل ہیں، پھر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو پھر وہ تشریف لے آئے، پوچھ لے۔ دیکھیں
اس میں بڑے کافی سارے لوگ ذہن میں رکھ لیں، میں نے ایک پلاٹ لیا اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا تو اب زکوٰۃ دینی پڑے گی، میں نے ایک پلاٹ لیا اس نیت سے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بھئی یہ بچوں کے کام آئے گا، اسے کہا جاتا ہے انویسٹمنٹ کرنا، تو انویسٹمنٹ پر پھر زکوٰۃ نہیں آتی۔ سمجھ میں لوگ لے لیتے ہیں 4 مرلے کا پلاٹ ہے، یہ چلو جی میں جی زندہ رہا مر گیا، یہ بچوں کی۔ اب یہ جو ہے نا، چونکہ اس میں بیچنے کی نیت نہیں تھی، اس میں انویسٹمنٹ کی نیت تھی، تو انویسٹمنٹ والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں پھر یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ خصوصاً پراپرٹی کی بات کر رہا ہوں، اور اس نیت سے خریدی کہ بھئی میں جیسے ہی ریٹ اوپر جائے گا میں اس کو بیچوں گا، تو اب اس پلاٹ میں کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی۔ گاڑی لی تھی اس نیت سے لی ہے، چلا بھی رہا ہے ساتھ استعمال بھی کر رہا ہے، لیکن اصل نیت یہ ہے جیسے کوئی اچھی قیمت دے گا میں نکال دوں گا، اب اس پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ میرے خیال میں یہ کافی سارے اور بھی ظاہر ہے بہت بڑا ایک مسائل کا انبار ہے، لیکن جو بنیادی مسائل تھے اس کو اور پھر زکوٰۃ میں دیکھیں، پھر سے سمجھ لیجئے، زکوٰۃ میں مستحق کو دینا انتہائی ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ احتیاط کیجئے۔ 1,15,000 کچھ روپے اتنی ملکیت اگر کسی شخص کے پاس ہے اور آپ نے اسے زکوٰۃ دی ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ ایک ایسے شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں جس کو خود زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ صرف ان بنیادوں پر لوگ یہ معاملہ یعنی اس کو ایسے معاوضتاً آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آخری مسئلہ سمجھ لیجئے، گھر میں ایک خادم رکھا ہوا ہے، مثال دے رہا ہوں، ملازم رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اب آپ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ نہ دیں، آپ اس کی اضافی مدد کریں، اس لیے کہ جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو اب آپ کے ذہن میں یہ نیت انسان ہے آ ہی جاتی ہے، اس کی مدد بھی کر دیتا ہوں، یہ تھوڑی بہت میری بھی پھر مدد کرے گا۔ کیا مدد کرے گا؟ جانی مدد کر دے گا، خیال رکھے گا، بھاگے گا نہیں، 100 باتیں ہوتی ہیں نا ایسی۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ کسی کو دیں، اگر اس کو دے دی ہے تو دل سے بالکل نکال لیں کہ اس کے بدلے میں اس سے کوئی کام کرواؤں گا، یہ معاوضہ ہو جائے گا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، 1-2 مسائل تھے۔ دکان پر سامان، یہ آج کل بہت زیادہ ہے تو اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ دکان پر ہم نے سامان رکھا ہوا تھا، وقت پورا ہو چکا ہے لیکن بس 1-8 منٹ لوں گا۔ دکان پر سامان موجود ہے لیکن پتہ چلا مارکیٹ میں ریٹ بڑھ گیا، ایسا آج کل تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس مہینے مال لیا تھا اتنے کا، اگلے مہینے پتہ چلا، اگلے مہینے نہیں دنوں میں پتہ چلا جی وہ ہو یہ تو اتنے کا ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ نئے ریٹ پر چیز دی جائے یا پرانے ریٹ پر چیز دی جائے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، شریعت نے تو کہیں پر بھی یہ قید نہیں لگائی کہ آپ یہ کتاب میری ہے تو شریعت مجھے کہتی ہے آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو جتنے میں بیچو، آپ نے 60 کی لی ہے آپ 70 میں بیچو، 80 میں بیچو، نفع کی کوئی قید شریعت نے نہیں رکھی۔ لیکن اب اس مسئلے کو سمجھیں، جائز تو یہ ہوگا کیونکہ یہ آپ کی چیز ہے، لیکن جب آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم میں شامل ہو جائے گا۔ ایک چیز آپ نے 70 روپے کی لی ہے، نیا ریٹ اس کا 100 روپے ہے، آپ 100 روپے لگائی جا رہے ہیں، تو اب یہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ حالات ویسے ہی اتنے خراب ہو چکے ہیں، تو یہ ایک شکل ہے۔ جائز میں نے کہا، دیکھیں حرام حلال کا مسئلہ الگ ہو گیا، ظلم عدل انصاف احسان یہ مسئلہ الگ ہو گیا۔ آپ اس نیت سے بیچیں کہ بھائی چلو خدمت کر رہا ہوں مخلوق کی، اجر بھی ملے گا، چیز بھی بک رہی ہے انشاءاللہ۔ لیکن پھر وہی عرض کر دیا۔ اچھا، ایک اور صورت بھی بتاؤں، ہمارے دوست نے انہوں نے پوچھا تھا کہ جی میں نے مال لیا تھا 60 روپے کا، ٹھیک ہے، 60 روپے کا مال لیا تھا، 1 منٹ آئیے، اچھا چلیں آپ پڑھیں۔ میں نے مال لیا تھا 60 روپے کا، اس وقت اس کی قیمت 120 روپیہ ہوگی، اب میں کیا کروں؟ میں تو دوبارہ بیچتا بھی ہوں تب بھی میں مال اٹھانے کے لیے نہیں ہوں۔ شریعت یہی کہتی ہے کہ بھئی آپ اس کو کوشش کریں اتنے ہی نفع کے ساتھ، لیکن معمولی سا زیادہ نفع آپ رکھ کے اس کو بیچ سکتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ تنہائی میں پوچھ لے کوئی شخص اگر سمجھ نہیں آئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے تشریف لے آئیں، سنتیں ادا کر لیں۔